کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ مالی طور پر کیسے آزاد ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی راز نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنیت اور کچھ خاص طریقوں کا کھیل ہے۔ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ دولت بنانے کی سوچ، عادتیں اور اوزار کیا ہیں۔ چلیں شروع ہی ایک ایسی بات سے کرتے ہیں جو شاید تھوڑی چونکا دے۔ تنخواہ ایک پنجرہ ہے، انعام نہیں۔ یہ ہمارے روایتی مالی نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا واقعی تنخواہ ایک انعام ہے یا پھر ایک خوبصورت سنہری پنجرہ جو ہمیں اڑنے سے روک رہا ہے؟ تو آج ہم 5 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ تنخواہ کا پنجرہ آخر ہے کیا۔ پھر ہم اپنے اندر چھپے منی اسکرپٹ کو سمجھیں گے اور اسے دوبارہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ان لوگوں کی عادتیں دیکھیں گے جو خاموشی سے امیر بنتے ہیں۔ پھر بات ہوگی ان اوزاروں کی جو دولت بنانے میں مدد کرتے ہیں، اور آخر میں ہم سیکھیں گے کہ پیسے کو اپنے لیے کام پر کیسے لگایا جائے۔ تو آئیے پہلے تصور کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، تنخواہ کا پنجرہ۔ ہم یہ جانیں گے کہ ایک بظاہر محفوظ اور مستقل آمدنی درحقیقت ہماری مالی آزادی کے پر کیسے کاٹ سکتی ہے۔ اسی کو سنہری پنجرہ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی تنخواہ جو اتنی آرام دہ ہے کہ انسان کوئی بڑا خطرہ مول لینے سے ڈرتا ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ کبھی حقیقی مالی آزادی مل سکے، بس گزارا چلتا رہتا ہے۔ یہاں سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک ذہنیت کہتی ہے کہ نوکری ہی سب کچھ ہے، یہی تحفظ ہے، جبکہ دولت مند ذہنیت والے اسے صرف ایک عارضی پڑاؤ سمجھتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں سے سیکھ کر جلد از جلد آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، بات کرتے ہیں دولت کی نفسیات کی۔ یہ وہ اندرونی بلو پرنٹ ہے، وہ اسکرپٹ ہے جسے ہم سب لاشعوری طور پہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ منی اسکرپٹ کیا ہے؟ یہ پیسے کے بارے میں وہ لاشعوری عقائد ہیں جو بچپن میں ہمارے ذہن میں بٹھا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا یا زیادہ پیسہ برائی کی جڑ ہے۔ یہی اسکرپٹس بغیر ہمارے جانے ہمارے تمام مالی فیصلے کنٹرول کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کیسی نوکری چنتے ہیں اور اپنی قدر کیا سمجھتے ہیں۔ مالی تقدیر کا تعین ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور انتخاب پر ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں یا اپنی خواہشات کا پیچھا؟ ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان، خواہش ہے 5 اسٹار کھانا، ڈیزائنر کپڑے اور لگژری گاڑیاں۔ اور جب خواہشات کو ضرورتوں پر ترجیح دی جاتی ہے تو ایک خطرناک چکر شروع ہوتا ہے۔ ضروری چیزیں نظر انداز ہونے لگتی ہیں، جس سے مالی دباؤ بڑھتا ہے، اور اسی دباؤ میں آ کر ہم مزید غلط اور فوری فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ چلیں اب ذہنیت سے عملی اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کی عادتوں کو دیکھتے ہیں جو خاموشی سے امیر بنتے ہیں۔ ان کے نتائج تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں اکثر پوشیدہ رہتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو نظر آتی ہے، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو نہیں خریدی گئیں، وہ مہنگے فون ہیں جن کے اپ گریڈ کو منع کر دیا گیا، یہ وہ دکھاوا ہے جس سے بچا گیا۔ دولت مند لوگ ایک چیز بہت اچھی طرح جانتے ہیں، پیسہ تو اور کمایا جا سکتا ہے لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے عام ذہنیت پیسہ بچانے کے لیے وقت لگاتی ہے، جبکہ دولت مند ذہنیت وقت بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ لوگ پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ ان کی شاپنگ لسٹ تھوڑی بورنگ لگ سکتی ہے۔ وہ اچھے اکاؤنٹنٹس پر خرچ کرتے ہیں، بہترین انشورنس لیتے ہیں، ایسے اوزار خریدتے ہیں جو وقت بچائیں، اور ایسی سروسز لیتے ہیں جو زندگی کو آسان بنائیں۔ ان کی سب سے اہم عادت ہے لائف سٹائل انفلیشن سے بچنا، مطلب جیسے ہی آمدنی بڑھتی ہے وہ اپنے اخراجات نہیں بڑھاتے۔ اس نظم و ضبط کی وجہ سے جو بھی اضافی پیسہ آتا ہے وہ سیدھا سرمایہ کاری میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذہنیت کی بات ہوگی، عادتوں کی بھی بات ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسے کو کام پر لگانا کہاں ہے؟ آئیے ان اوزاروں اور اثاثوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو دولت بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ دولت صرف بینک میں پیسہ رکھنے سے نہیں بنتی، بلکہ اسے کام پر لگانے سے بنتی ہے۔ سمجھدار لوگ اپنا پیسہ ان جگہوں پر لگاتے ہیں جیسے ریئل اسٹیٹ، اسٹاک مارکیٹ، سونا اور چاندی، اپنے کاروبار، اور سب سے بڑھ کر اپنی مہارتوں اور ڈیجیٹل اثاثوں پر۔ اثاثہ یا ایسٹ بہت ہی آسان الفاظ میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے یا وقت کے ساتھ اپنی قدر بڑھائے، جیسے کرائے پر دیا ہوا گھر یا منافع دینے والے سٹاکس۔ اور اس کا الٹ ہے لائبلٹی، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے،
جیسے ذاتی استعمال کے لیے قسطوں پر لی گئی کار یا مہنگے گیجٹس جن کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 1999 میں صرف 1000 پوائنٹس پر تھا۔ آج یہ 60,000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ یہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور کمپاؤنڈنگ کی طاقت کی ایک زبردست جیتی جاگتی مثال ہے۔ سوچیں، اگر اس وقت صبر سے تھوڑی سرمایہ کاری کی ہوتی تو آج وہ کہاں ہوتی؟ اچھا، اب کچھ ایڈوانسڈ حکمت عملیوں پر نظر ڈالتے ہیں جو سرمایہ کاری کے اثرات کو کئی گنا بلکہ سینکڑوں گنا بڑھا سکتی ہیں۔ قرض کو اکثر برا سمجھا جاتا ہے نا، لیکن یہ ایک اوزار کی طرح ہے۔ اس کے دو چہرے ہیں۔ برا قرض وہ ہے جو ایسی چیزوں پر لیا جائے جن کی قدر کم ہو، یہ مالی غلامی لاتا ہے، جبکہ اچھا قرض اثاثوں میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دولت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اصل دولت صرف سخت محنت سے نہیں بنتی بلکہ ہوشیار محنت سے بنتی ہے، جس سے لیوریج کہتے ہیں، مطلب اپنی کوششوں کے اثر کو بڑھانا۔ یہ لوگوں کی مدد سے ہو سکتا ہے، یعنی ایک ٹیم بنا کر، پیسے کی مدد سے ہو سکتا ہے، یعنی سرمایہ کاری کر کے، یا پھر ایسے سسٹمز بنا کر جو آپ کے سوتے ہوئے بھی 24 گھنٹے کام کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ ٹیکس سسٹم کو اکثر لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حکومتیں خود چاہتی ہیں کہ لوگ کچھ خاص شعبوں میں سرمایہ کاری کریں، اسی لیے وہ کاروبار، ریئل اسٹیٹ اور توانائی جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری پر ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہیں۔ قوانین کو سمجھنا آپ کو قانونی طور پر کم ٹیکس دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا اصل دولت بینک اکاؤنٹ میں موجود کوئی نمبر ہے، یا پھر یہ وہ آزادی ہے کہ انسان اپنا وقت اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے؟